مجھے کہ امریکہ کا یہ مطالبہ کہ پاکستان افغان سرحد کو کھول دے اور مہاجرین کو آنے دے. امریکی B-52 بمبرز جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ بہت تباہی پھیلی ہے. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ پہلے جائیں 14 مہینے کے لیے ترکی, ایران کے رستے سے. یہ لوگ پہلے 14 مہینے ترکی رہیں اور ترکی سے جب ان کی چھانٹی ہو جائے تو پھر یہ امریکہ میں جائیں. یعنی اپنے ملک میں براہ راست لے جانے کا رسک نہیں لے رہا امریکہ. ہمیں 31 اگست تک اپنے بارڈرز کو اسی طریقے سے دفاع کرنا ہے, ڈیپینڈ کرنا ہے, اور یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ جو اوور فلو ہے ریفیوجیز کا وہ ہمارے ہاں اس طریقے سے نہ آئے جو کہ پچھلے 20 سال میں جس طریقے سے آیا ہے, کیونکہ اس میں اور کیا کچھ آئے گا وہ خدا جانتا ہے. سر ہم نے تو ان کو ٹریننگ دینی تھی, ہمارے یہاں پہ تو امریکہ ڈالر لے کے آ رہا تھا. ایران میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا, ہمیں تو ان کو برادر اسلامی ملک لیٹس فائٹ ٹوگیدر. آپ کو یہ پتا نا کہ انڈیا کا بھی تاجکستان میں ایک بیس ہے فارخور کا, جہاں سے وہ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھار. مجھے کہ امریکہ کا یہ مطالبہ کہ پاکستان افغان سرحد کو کھول دے اور مہاجرین کو آنے دے. کیونکہ دیکھیے اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے نا وہ ایک شہر ہے لشکرگاہ, یہاں سب سے بڑی لڑائی چل رہی ہے. لشکرگاہ جو ہے وہ ہیلمند کا دارالحکومت ہے. لشکرگاہ میں بہت خوفناک بمبارمنٹ کی گئی ہے. جو فرانسیسی خبر رساں ایجنسی ہے انہوں نے یہ چھاپا ہے کہ ان کی بادشاہ خان نامی ایک شہری سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ شواہد اکٹھے کیے. اقوام متحدہ نے بھی اس پہ وارننگ جاری کی ہے کہ یہاں پہ سڑکوں پہ چوراہوں میں شہریوں کی لاشیں پڑی. امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی سرحدیں کھولیں, باڑ کو ہٹائیں مختلف جگہوں سے اور افغان مہاجرین کو پاکستان میں آنے دیں. دوسری جانب وہی امریکہ ترکی سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو جن کو امریکہ آنا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سپورٹ کی امریکہ کی. یہ ان کے ترجمان کے طور پہ کام کرتے رہے, ان کے سورسز کے طور پہ کام کرتے رہے, ان کے مخبروں کے طور پہ کام کرتے رہے. انہوں نے امریکی افواج کے لیے بڑا کام کیا ہے. یہ ہزاروں لوگ ہیں, ان کو امریکہ جانا ہے اور ان کے ویزاز کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ پہلے جائیں 14 مہینے کے لیے ترکی, ایران کے رستے سے. یہ لوگ پہلے 14 مہینے ترکی رہیں اور ترکی سے جب ان کی چھانٹی ہو جائے تو پھر یہ امریکہ میں جائیں. یعنی اپنے ملک میں براہ راست لے جانے کا رسک نہیں لے رہا امریکہ. دیکھیے افغانستان کے اندر بڑی مزیدار بات یہ ہو رہی ہے کہ قندھار, ہیلمند اور ہیرات یہ تینوں وہ صوبے تھے جہاں پر طالبان سٹرنگتھ میں تھے, طاقت میں تھے. یہ علاقے ہمیشہ طالبان کے پاس رہے. کیا وجہ ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ جہاں طالبان سٹرنگتھ میں تھے وہاں پر طالبان اس پہ مکمل قابو نہیں پا رہے ان تینوں شہروں کے اوپر, ان صوبوں کے اوپر اور ان 3 خاص بڑے شہروں کے اوپر جیسا آپ نے بتایا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کو دیکھنے والوں کے لیے آنے والے دنوں کے لیے. وہ جو پاکستان کو جو مرضی کہتے رہیں, ترکی کو جو مرضی کہتے رہیں, جو جن کو لے کے جانا ہے ان کو لے بھی گئے ہیں, اوروں کو بھی لے جائیں گے. لیکن پاکستان کو بہت واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ شاید ایک ایسا وقت آئے یا ایسا وقت آنے والا ہے جہاں پر کہ افغانستان میں کسی قسم کا سٹیلمیٹ کریٹ ہو جائے گا. دوسری بات, 31 اگست تک امریکہ نے کمٹ کیا ہے اپنی ایئر پار کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم آپ کی ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کو جو کرنا ہے 31 اگست سے پہلے کر لیں. ہمیں 31 اگست تک اپنے بارڈرز کو اسی طریقے سے دفاع کرنا ہے, ڈیپینڈ کرنا ہے, اور یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ جو اوور فلو ہے ریفیوجیز کا وہ ہمارے ہاں اس طریقے سے نہ آئے جو کہ پچھلے 20 سال میں جس طریقے سے آیا ہے, کیونکہ اس میں اور کیا کچھ آئے گا وہ خدا جانتا ہے. تیسری بات, وہاں پہ 31 اگست کے بعد کیا ہوگا اور کس طریقے سے لوگ باقی افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کریں گے, یہ 31 اگست کے بعد دیکھیں گے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سفر طالبان کا افغانستان پہ قابو پانے کا اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے 1996 میں تھا. اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں, بہت بڑے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں. کیا افغانستان کے بٹ جانے کی پاسبلٹی ہے؟ اگر بٹ جانے کی پاسبلٹی ہے تو اس کا اثر پھر کیا ہوگا؟ کیا 15 ملین یا 1.5 کروڑ پختون جو افغانستان کے ہیں وہ پھر 42 ملین پختون جو پاکستان کے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے؟ چاہے وہ اپنی ایک سیپریٹ اینٹی مینٹین رکھیں, وہ کب تک ایسے رہیں گے اور اوور ٹائم پھر ان کے آپس میں معاملات کیسے بن جائیں گے؟ بہت بڑا خطرے کا ایک نشان ہے, پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. کیا افغانستان میں اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو اس سے ایک بات تو یہ ہوگی کہ یا تو طالبان اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے, پاکستان کے اوپر دباؤ ہوگا اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوگا وہ ایک ہمارے لیے ایک الگ مسئلہ ہوگا, کیونکہ یہاں اس طرح کے گروپس ہیں جو سمپیتھائزرز ہیں ٹوورڈ طالبان,
تو آپ کے لیے کوئی آسان سچویشن نہیں ہوگی. ایک تو اگر ہم شروع میں ہی ایرانین ماڈل اڈاپٹ کرتے جو انہوں نے کیمپس تک کنفائن کر لیے تھے, ان کے کارڈ بنا لیے, تو وہ بہت بہتر فارمولا تھا. ہم نے بدقسمتی سے, اور یہ ہم نے انکانشیسلی نہیں کیا, بدقسمتی سے اس زمانے میں جنرل سر ہم نے تو ان کو ٹریننگ دینی تھی. ہمارے یہاں پہ تو امریکہ ڈالر لے کے آ رہا تھا, ایران میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا. ہمیں تو ان کو برادر اسلامی ملک لیٹس فائٹ ٹوگیدر. یہ بھی ہوا. اس کے بعد بھی ایون اس کے بعد بھی ہم نے اس چیز کو وہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے ہم کنفائن کریں. تو ہمارے لیے یہ بہت, جس طرح شہزاد صاحب نے جو پکچر پیش کی ہے اس کو انڈورس کرتے ہوئے, آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل صورتحال آنے والی ہے. کیا ہم اس کے لیے واقعی تیار ہیں؟ کیا, کیونکہ اس میں صرف آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز یا ان کا رول نہیں ہے, آپ کی سیاسی قیادت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ اس پہ کیا پوزیشنز لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کل غالباً کل یا آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کی وہ ہو رہی ہے, سلامتی کونسل کا کل اجلاس ہو رہا ہے. ہاں جی بالکل ہو رہا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا پوزیشنز لیتے ہیں. تو پاکستان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے افغانستان کے بعد ہمارے اندر کی کیا صورتحال ہوگی. سر اس کے لیے ہمیں سر ہمیں امریکہ کو کیا ایک مرتبہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں لے سکتے اپنے ملک میں؟ یہ تو امریکہ سے پہلے ہی آپ کے تعلقات سب, وہ تو پھر اور بگڑ جائیں گے. آپ ان کو صاف کہیں گے جی ہم نہیں لے سکتے اتنا بوجھ, یہ آپ وہاں لے جائیں. ایک تو ہمارے موحد یوسف صاحب نے بہت ہی ویک بیان دیا. آپ بیگ نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے فون کال کی. یہ بہت ہی کمزور بیان تھا, بہت ہی کمزور بیان, اور یہ چھپا اس سے بھی زیادہ مزیدار انداز میں. اچھا, آپ بالکل ان سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اکنامک برڈن ہے, ہمارے انٹرنل, ہم نے ابھی دہشت گردی پر قابو پایا ہے. ہمیں کیا پتا کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے ان میں کتنے طالبان, کتنے داعش کے لوگ ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. تو میرا خیال ہے آپ بہت ٹیکٹفلی آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکتے کہ ہم اب یہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ جو شہزاد بھائی نے بات کی, بڑی زبردست بات کی. اب میں اس کو دوسرے رخ کی طرف لے جاتا ہوں. وہ یہ کہ ہلمند یا قندھار ہو سکتا ہے وہ ابھی فتح نہ کرنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ ابھی چھوٹی موٹی کامیابی جو آپ کہہ رہے تھے ابھی عمران بھائی کہ وہ نئی کامیابی حاصل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہلمند اور قندھار تو ہم بعد میں کر ہی لیں گے حاصل, وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی, ہم پہلے ذرا شمالی اتحاد کے جو علاقے تھے ان پر ذرا قبضہ کر لیں ہم. تو یہ اس وقت اس میں لگے ہوئے تاکہ وہ عبداللہ کا جو ایک اور جو احمد شاہ مسعود کا وہاں پر سینیریو تھا اور جو سنڈروم تھا اس کو توڑ دیں, اور توڑ کر وہ بعد میں ہلمند اور قندھار کی طرف آئیں, کیونکہ قندھار اور ہلمند تو طالبان کے لیے حلوہ ہے, وہ کسی وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ شمالی علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خانہ جنگی وہاں بہت خطرناک ہے, اور جس کو آپ رپورٹ نہیں کر رہے, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, جو رپورٹ نہیں ہو پا رہی ہے, وہاں بڑی شدید قسم کی خانہ جنگی ہے, اور یہ کوئی طویل عرصہ نہیں چلے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے یعنی جنوری فیبروری تک پورے افغانستان پر طالبان کا ہی قبضہ ہوگا, جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. یہ تو امریکن رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں, آپ کو دکھائی دے رہا ہے. آلموسٹ امریکن رپورٹس نے بھی یہی کہا ہے کہ جس رفتار سے وہ جا رہے ہیں وہ بہت جلدی قابو کر لیں گے, کیونکہ ایک واحد طاقت جو رہ گئی ہے افغان آرمی کے پاس. کیونکہ میں شہزاد چودھری صاحب آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. انہوں نے ان کے 7 پائلٹ مار دیے ہیں ٹارگٹ, ان کے پاس 30 پائلٹ رہ گئے ہیں, اور جتنے بھی کانٹریکٹرز تھے غیر ملکی وہ نیٹو کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. اور وہ کانٹریکٹرز ہی وہ لوگ ہیں جو ایئر فورس کو متحرک رکھتے ہیں. افغانوں کی کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ ایک ایئر فورس کو پوری مکمل طریقے سے فنکشنل رکھ سکیں. ہر جو ایئر کرافٹ ہے وہ ایک مینٹیننس مانگتا ہے, اور وہ اس کی فیسلٹیز وہاں سے ہٹ رہی ہیں, ٹیکنیکل لوگ جا رہے ہیں. تو سر یہ تو پھر ٹھیک بات ہے, 2-3 مہینے کے بعد تو وہ ہینڈی ہو جائیں گے. عمران دیکھیں, یہ ایک تو پہلے وہ کندوز اور شبرگان دو ہیں, وہ نارتھ کے شہر ہیں, وہ ابھی باہر ہیں, وہ مکمل طور پر ان کے مکمل قابو میں نہیں آئے. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ان کے 7 جو 7 بگر پوائنٹس تھے جو کہ بارڈر کے اوپر تھے, یعنی جو انٹری پوائنٹس ہیں جن کو پورٹ آف انٹری کہا جاتا ہے, ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, جیسے چمن میں کر لیا, اس طریقے سے باقی جگہوں پہ. بہرحال دیٹ اسائڈ. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر. دیکھیے, میرا اصل میں ہائپوتھیسس تھوڑا سا مختلف ہے اس چیز کے بارے میں, اور ہائپوتھیسس میں اس کے اوپر اس کو زیادہ نیسسریلی اس وقت نہیں کہنا اس کے اوپر کچھ زیادہ کہنا چاہ رہا. میری نظر میں دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, یہ جو پچھلے جمعے کو یا اتوار والے دن غالباً انہوں نے پلان بنایا تھا کہ بڑے شہروں میں 9 بجے
افغان جو ہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ نکل کے تو 9 بجے ایک مارچ کریں گے اور واک کریں گے ان ڈیفائنس آف دی طالبان. اچھا بڑے بڑے شہروں میں اور جگہوں پہ 8 بجے ان کے منسٹر آف ڈیفنس کے گھر پہ حملہ ہو گیا طالبان کا, جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نے کیا. اس کے باوجود 9 بجے جو بڑے بڑے شہر تھے وہاں پہ لوگ نکلے اور ہارنز اور اللہ اکبر کے نعرے اور یہ وہ وغیرہ. اچھا اب وہ کس میں کیا جان ہے, کتنی قوت ہے, کتنی اس کے اندر ڈیپتھ ہے, وہ دوسری بات ہے. لیکن جو ان کا میڈیا ہے وہ یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ ڈیفائنس کا پہلا یا ایک بہت سگنیفیکنٹ عمل انہوں نے دیکھا. دوسرا, ابھی تک ملیشیاز جو وار لارڈ کے ملیشیاز ہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی دوستم واپس آیا ہے علاج کے بعد ترکی سے, اور ترکی کا جو معاملہ ہے وہ کوئی بہت ملتا جلتا نہیں ہے طالبان کی سوچ کے ساتھ. ایگزیکٹلی ترکی والے جو ہیں وہ کچھ لے رہے ہیں, وہ ٹرکک لوگوں اور ترکمن لوگوں کو مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان نہیں ہو. اچھا یہ ہے ناردرن ایریا آف افغانستان. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نارتھ کے اندر جو لوگ اتنے سارے جمع ہو رہے ہیں اور یا اس طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ترکی ہوگا, چاہے وہ کوئی اور آئے گا, کوئی تاجک کے اپنے بیس کی طرف سے آ جائے گا. آپ کو یہ پتا نا کہ انڈیا کا بھی تاجکستان میں ایک بیس ہے.